انسان اور جن کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان صرف عبادت ہی کرتا رہے؟ کیا عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ سبمیشن ٹو اللہ ان آل فیلڈز آف لائف؟ جی یہی مطلب ہے۔ دیکھیں عبادت کا معنی جو ہے وہ پرستش صرف نہیں ہے، عبادت ہے ٹوٹل اوبیڈینس ٹو گاڈ۔ مسلم کسے کہا گیا؟ سر تسلیم خم کرنے والا۔ عبادت میں ہر وہ چیز شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اور جن چیزوں سے ممانعت کی گئی ہے وہ ساری کی ساری چیزیں اسی کیٹیگری میں فال کریں گی۔ اور ٹوٹل سبمیشن جو قرآن میں آیا نا کہ انا اول المسلمین، سب سے پہلے میں سر تسلیم خم کرنے والا ہوں، نبی علیہ السلام کو کہا گیا۔ تو اس میں حقوق اللہ بھی شامل ہیں، حقوق العباد بھی شامل ہیں، جو فرائض ہیں ان کی پابندی بھی شامل ہے، حرام سے بچنا بھی شامل ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں عبادت ہیں۔ اور حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے۔ یعنی صدقہ سے مراد نیکی، یہ پنجابی والا صدقہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا بھی صدقہ ہے، حتیٰ کہ تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ جنسی تعلق، سیکچول ریلیشن شپ، ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی، اس کے اوپر بھی نیکی ہے؟ لا الہ الا اللہ میں تو نیکی سمجھ آتی ہے، یہ والی کون سی نیکی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہی ضرورت تم کسی ایسی عورت سے پوری کرو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال نہیں رکھی تو کیا تمہیں گناہ ملے گا؟ انہوں نے کہا ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پہ پھر تمہیں عذاب بھی ملے گا، اس کے اوپر ثواب بھی ملے گا اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہو اور کسی غیر عورت کے ساتھ کرتے ہو، جس طرح اس پر عذاب ہے تو اس پر ثواب بھی ہے۔ تو یہ ہے لاجک جی، ٹوٹل اوبیڈینس۔ یہ نہیں ہے کہ رمضان والا خدا اور ہے اور نمازوں والا اور ہے، کہ مسلمان رمضان میں روزے تو رکھ رہے ہیں، آگے پیچھے چھٹی۔ اچھا جی، رزق حلال والا خدا اور ہے، نمازیں پڑھنے والا اور ہے، نمازیں تو پڑھی جا رہی ہیں، رزق حرام کمایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تہجد والا خدا اور ہے، اور رشتہ داروں کی جو وراثت کے معاملے میں سخت احکامات دینے والا خدا کوئی اور ہے، کہ آپ نے یتیم بچوں کا مال ناحق ہڑپ کر لیا ہے، اور سورہ نساء کے اندر آیت ہے کہ جو لوگ ناحق کسی کا مال دباتے ہیں وہ دوزخ کی آگ اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں۔ تو جب خدا کو ماننا ہے تو ٹوٹل اوبیڈینس، یہ ٹوٹل پیکیج ہے، وہ جو بولین الجبرے میں کہا جاتا ہے نا 0-1 آن یا آف، یا آپ نے لینا ہے یا نہیں لینا ہے، یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں اللہ کو چاہیے اس قسم۔ اسی کو قرآن میں سورہ حج میں کہا گیا بعض لوگ ایسے ہیں جو دین پہ کنارے کنارے چلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میٹھا میٹھا ہاف ہاف کوڑا کوڑا تھو تھو۔ اس لیے آپ دیکھ لیں کتنے وائزین ہیں، وہ کبھی بھی پبلک میں آ کے ایسی بات نہیں کرتے کہ جو پبلک اس کی وجہ سے مجمع چھٹ جائیں۔ ان کے سارے مجمع چھٹ جائیں، جو اتنے ہزاروں لوگ انہوں نے اپنے ساتھ لگائے ہیں نا، اگر لوگوں کو سچائی والی بات بتا دیں نا، اچھا وہ پوری زندگی کہتے ہیں نہیں پہلے لوگوں کو ہم قریب تو کریں نا پھر بتا دیں گے ان کو کہ آپ یار 60 سال ہو گئے ہیں واز کرتے ہوئے، بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ نے کب مرنے سے 1 سیکنڈ پہلے لوگوں کو صحیح بات بتانی ہے؟ پوری زندگی جھوٹ ہی سناندے رہے ہو، گپ شپ ہی سناندے رہے ہو، جھوٹے واقعات، وہ کب آئے گا وہ وقت؟ یہ نبیوں کی دعوت نہیں ہے۔ نبیوں کی دعوت یہ ہے کہ پہلے دن سے اسٹریٹ فارورڈ، اور کسی نے لینا ہے لے، نہیں لینا تو چاہے۔ نبی علیہ السلام کو قرآن پاک میں بار بار کہا گیا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ نبی علیہ السلام آپ آپ کو جان کو ہلاک کر لیں گے اس غم میں کہ لوگ حق بات قبول نہیں کرتے، آپ کا کام صرف دعوت دینا۔ اسی طریقے سے طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ۔ ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، میں اتنی کوشش بھی کرتا ہوں، آپ کو مشقت میں نہیں ڈالا۔ ٹھیک ہے، یہ صرف اس کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنا چاہے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن سے آپ اس کو واعظ کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے، اور جو نہیں ڈرتا اللہ تعالیٰ ماتا اس کو چھوڑ دو۔ فذکر ان نفعت الذکر، اے نبی علیہ السلام نصیحت کریں اس کو جس کو نصیحت کرنے کا فائدہ ہو۔ سیذکر من یخشی، نصیحت اس کو کریں جو ڈر جائے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور اس کو تو چھوڑ دیں جو بدبختی کی آخری انتہا کو پہنچ چکا ہے کہ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، ایسے شخص کا علاج یہ ہے کہ اس کو ہم آگ پہ تلیں گے، بڑی آگ پہ۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، وہاں پہ پھر نہ وہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں۔ بھئی قرآن تو میں بتا رہا ہوں کہ ننگی تلوار ہے، قرآن تو کہتا ہے مانتے ہو مانو، نہیں مانتے ہو تو وہ دوزخ میں جا رہے ہو۔ یہ بات اگر آپ عوام سے کریں وہ کہتے ہیں بڑی سخت بات ہے،
وہ اس لیے کہ عقل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ، قرآن پڑھا کوئی نہیں ہوا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں جو اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے۔ میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں۔ میری جب 2005 میں شادی ہوئی تو انہی دنوں میں ایک ہمارے گھر کے پاس ایک مدرسہ تھا، تو اس مدرسے میں یعنی شادی کے بھی 2-3 سال کے بعد کی بات ہے، مدرسے کے اندر یہ غالباً 2008 کے 9 کی بات ہے، شادی کے 4 سال کے بعد، تو وہ رمضان شریف میں پورا دورہ قرآن کراتے تھے۔ تو صبح کے وقت تو میں نے اپنی وہ عورتوں کو، ایک معلمہ تھیں وہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی کلاس فیلو بھی ہیں، تو میں نے اپنی وائف کو کہا کہ ٹھیک ہے بچے پیچھے سنبھالوں گا، تم صبح چلی جایا کرو۔ تو وہ صبح 8 سے تو تقریباً 12 بجے تک نا وہاں پہ قرآن پاک اس نے کور کیا پورا، یعنی تقریباً 25-26 روزوں میں پورا قرآن انہوں نے مکمل کرا دیا، صرف ترجمہ۔ تو میں نے اس کو کہا کہ قرآن پڑھ کے تم نے کیا سیکھا ہے؟ تو نمازیں تو پہلے بھی پڑھ رہی تھی، دین پہ پہلے بھی عمل کر رہی تھی۔ اس نے کہا جی میں نے ایک چیز سیکھی ہے کہ جس خدا کا تعارف مجھے میرے معاشرے اور میرے ماں باپ سے ملا ہے نا، وہ خدا وہ نہیں ہے جو قرآن کے اندر ہے۔ قرآن کا جو خدا ہے یہ کوئی اور ہی ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا ہمیں تو بتایا گیا کہ بھئی کوئی اللہ ایک بوڑھی نانی اماں ہے، اس نے یہ شغل میلہ لگایا ہوا ہے، اینڈ پہ سب کوئی چھوڑ دے گا، جبکہ قرآن تو دھمکی سے سٹارٹ ہوتا ہے، دھمکی کے اوپر ختم ہوتا ہے، اور اس میں کلیئر کٹ کہتا ہے کہ مانو گے تو ٹھیک، نہیں تو ایسی کی تیسی پھیر دوں گا۔ میں تو ڈر گئی ہوں قرآن پڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے معاملات میں بڑا سخت ہے۔ میں نے کہا ہاں اب پتہ چل گیا، یہی ہے اصل میں دین۔ لیکن یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا، جو مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ انسان سویا ہوا ہے، جیسے ہی مرے گا تو جاگ اٹھے گا، اوہ یہ کیا ہوا؟ تو یہی کچھ ہی ہونا ہے، کیونکہ ہم نے تو بڑی امیدیں لگائی ہوئی ہیں کہ یار کسی نے کہنا یار میں تو ہر مہینے 11ویں دینا سا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے وہ، جس نے اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی نقل کیا ہے کہ جی ایک بندہ مر گیا تو قبر میں جناب وہ اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ شیخ عبد القادر جیلانی کا وہ دھوبی تھا، اس سے جب سوال پوچھا مر ربو کا، اس نے کہا میں شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ پوچھا ماں دینوں کا، انہوں نے کہا میں دھوبی ہاں۔ تیسرا انہوں نے کہا میں دھوبی ہاں۔ تو وہ فرشتے انہوں مان لگے، اللہ نے کہا چھاڑ دو، انہیں کہہ دیتا ہے، جواب دے دیتا ہے۔ بھئی یہ جواب قرآن و حدیث میں تو نہیں آیا، چھڈے چھوٹے نہیں، سب جھوٹ کھڑے ہوئے اللہ دے بندے ہو۔ قبر کے 4 سوالات میرے یوٹیوب پہ کلپ ہے، آپ دیکھ لیں، اس میں میں نے پورا کھول دیا کہ فاسق و فاجر کے ساتھ کیا ہونا ہے، اور قبر کے 3 نہیں 4 سوال ہیں۔ چوتھا سوال ہی سب سے اہم ہے کہ تو نے خود پڑھ کے عمل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اور اس کے بعد پھر ایک گرز لگے گا، اور وہ گرز ایسا ہوگا کہ جنوں اس کے علاوہ تمام مخلوقات اس کی آواز بھی سنیں گی، ٹھیک ہے؟ لگ پتہ جائے گا، پتہ نہیں لگے گا، لگ پتہ جائے گا۔ اب لوگوں نے بس ٹھیک ہے وہ کچھ بھی نہیں ہونا جی، وہ تو ہم تو بس نسبتیں کام آئیں گی۔ احمد بریلوی صاحب فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ ان سے پوچھا کہ تقلید کرنا کیوں ضروری ہے؟ اب اس کا جواب تو کتاب و سنت کے دلائل سے ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا اس لیے ضروری ہے کہ ایک امام مالک کا مقلد تھا، جب وہ فوت ہو گیا تو جب اس کو دفنایا گیا تو اس کو قبر میں فرشتوں نے جب سوال پوچھے تو اس کو جواب نہیں آ رہے، تو امام مالک قبر میں تشریف لے آئے اور انہوں نے اس کی طرف سے اس کو جواب بتا دیے۔ اس لیے مقلد ہونا ضروری ہے۔ یہ کس نے کیمرہ فٹ کیا ہوا ہے؟ وہ اللہ دے بندو، کسی وڈے تے وڈے امام نو بھی قبر کسی نے کھنگن نہیں دینا، ادھر تے حالت ہی کوئی نہیں ہونی، ٹھیک ہے؟ جائے گا کسی کی قبر میں پہنچ جائے گا، سب کچھ جھوٹ ہے۔ تو یہ ہوائیاں اڑ جائیں گی مرنے کے بعد، پتہ چل جائے گا کہ جناب یہ، وہ کہتا ہے نہیں پتہ لگ جائے گا کہ آگے جا کے پتہ نہیں لگنا، تو انہوں لگ پتہ جانا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس وقت ایک بندے کو مرنے کے بعد پتہ چلا کہ غلام احمد قادیانی دجال تھا، اب وہ کہ یا اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے، میں دوبارہ اپنے آپ کی اصلاح کر لوں۔ نہیں، میرا بھی مسئلہ 196 بھی ریکارڈ ہوا اسی کے اوپر، اس کا عنوان ہے کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا۔ سورہ سجدہ کی میں نے آیت نمبر 12 سے 22 تک 11 آیات میں رکت انگیز فکر آخرت کے اوپر لیکچر ہے، اور میں نے کافی ساری چیزیں اس حوالے سے ڈسکس کی ہیں۔ ٹھیک ہے جی عثمان صاحب، تو سوال کلیئر؟